بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے جس کو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے لیڈ کیا ہے، اور اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ ملک کے اندر جو عناصر دہشت گردی کے اندر ملوث ہیں ان کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ابھی جو انڈیا کے ساتھ وارفیئر ہوا یا اس کے بعد پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں لوگ شہید ہوئے انہیں خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ اسی موضوع سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے خالد منصور آفریدی صاحب، میاں لیاقت علی صاحب اور رضوان اشرف صاحب ایز این انالسٹ۔ آپ تینوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ خالد صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کتنی اہم ہے یہ کور کمانڈرز کانفرنس اور اس کا اعلامیہ، خاص طور پہ اس حوالے سے کہ ملک کے اندر جو دہشت گردی کا سور پنپ رہا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا؟ کیونکہ جیسے ہی ہم وارفیئر سے نکلے تھے انڈیا کے ساتھ تو ہم تو ایک طرح سے شادیانے بجا رہے تھے، وی ور کوائٹ ہیپی کہ ہم نے ایک طرح سے فتح حاصل کر لی ہے، اور ہمارا جو دشمن تھا وہ تاک لگائے بیٹھا تھا کہ اب اس نے ہمیں ہمارے اوپر کہاں سے وار کرنا ہے۔ اور کل پھر خزدار کے اندر واقعہ ہوا ہے جس کے اندر معصوم بچے شہید کیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی اور واقعہ ہو، ہمیں تو اس حوالے سے چوکنا رہنا ہے۔ اگرچہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ مستعد ہیں، ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے، ول ہے، ہم اس ناسور کا خاتمہ کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی ہمیں ری آرگنائز ہونا ہے، یکسو ہونا ہے۔ کیا کہیں گے؟ جی شکریہ ونس اگین رمضان صاحب۔ ایکچولی آپ نے جس طرح کہا کہ پہلی یہ جو آج کی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تو یہ اپنے اس میں ایک بالکل منفرد کانفرنس ہے۔ منفرد اس طرح ہے کہ یہ میرے خیال میں کافی عرصے بعد، کافی دہائیوں بعد پہلی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے جو کہ ایک فیلڈ مارشل کے کو جس نے ہیڈ کیا اس کانفرنس کو۔ پہلے ایوب خان نے کی ہوگی 60s میں، اور اب یہ جنرل عاصم منیر صاحب نے جو کی ہے تو یہ تو اپنی نوعیت کی پہلی اس طرح کی کور کمانڈر کانفرنس ہے۔ اور اس میں جو ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو جنگی حالات پہ تو ہم جیت گئے، وہ صرف ہمارا میڈیا نہیں، ہمارا ISPR نہیں، انٹرنیشنل میڈیا نے اس لڑائی کو جس طرح کوریج دی ہے کہ ہم نے کس طرح ان کے جہاز طیارے گرائے، ان کے ڈیپوؤں پہ حملے کیے، ان کے بیسس کو تباہ کیا، تو وہ دنیا شاہد اس پہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انٹرنیشنل میڈیا کا کافی ہے۔ اور پھر جس طرح انٹرنیشنل میڈیا ہی جس طرح اس نے رپورٹ کیا کہ کس طرح ہندوستان گیا اور سیز فائر کی، تو یہ تو ہو گئی سیز فائر۔ اب یہ اس میں بدقسمتی ہے کہ نریندر مودی اپنے ووٹ کے چکر میں یا اپنے فیوچر پالیٹکس کے چکر میں مکمل امن کی طرف نہیں جانا چاہ رہے، لگ تو یہی رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سیز فائر ہے۔ ان کے وزیر دفاع نے بھی کہا ہے، انہوں نے خود بھی کہا ہے۔ اب سیز فائر کا تو مطلب ہے نا کہ ٹیمپرری سیز فائر، جس طرح یوکرین اور روس کے درمیان بھی ہوا ہے، یا پھر فلسطین اور یہ جو اسرائیل ہے وہاں پہ بھی سیز فائر ہوئے، تو وہ تو کبھی بھی کچھ ہو جائے، خود اللہ نہ کرے کسی طرف بھی، اور یہ سیز فائر ٹوٹ جائے گا، دوبارہ ہم اس حالت جنگ میں چلے جائیں گے۔ اور دیکھیں جنگ کو تو کوئی ملک کو یا کوئی ایون فوجی بھی پسند نہیں کرتا، اس میں بالآخر تو بے گناہ مرتے ہیں۔ تو جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس میں جو انٹیریئر جو ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گردی کا ایک ناسور اب پنپ رہا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب دشمن مشرقی بارڈر پہ ناکام ہو گیا ہے تو اب اس نے مغربی بارڈر سے حملے کرنے شروع کر دی ہیں، اور اس میں افغانستان کا جو پہلو ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ حالانکہ چائنا نے کوشش کی ہے دونوں وزیر خارجہ پاکستان اور افغانستان کو بلا کے کوئی مصالحت ہو جائے، لیکن اس میں سے ایک چیز جو ہم مس کر رہے ہیں کہ جیسی ہی افغان وزیر خارجہ چائنا سے واپس لوٹ آئے، کابل گئے، تو اس کے کوئی گھنٹے بعد انہوں نے ٹویٹ کر دیا، اور جو خزدار حملے پہ انہوں نے کہا، پاکستان کو نصیحت ایک قسم کی کہ ہم پہ آپ الزام نہ لگائیں، آپ اپنے گھر کو سیدھا کریں۔ تو افغانستان کو ہمیں ٹھیک کرنے پڑیں گے، تعلقات کو ذرا امپرومنٹ کرنے پڑیں گے، ہوپ فلی جو چائنا کا جو سمٹ ہوا وہ کوئی فروٹفل آ جائے، اور دوسری طرف ہم آپریشنز بیسڈ، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے پڑیں گے۔ اور میں تو خیر مقدم کرتا ہوں اس کانفرنس کا جو کور کمانڈر ہوئی ہے جس میں بالکل صحیح۔ لیاقت صاحب، دو ایشوز ہیں اس وقت جو سرحد کے اس پار ہمیں دشمن بیٹھا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، مگر ہمارے اندر یا ہماری صفوں کے اندر جو دشمن چھپے ہوئے ہیں وہ نظر نہیں آتے، وہ اسی طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں جس طرح سے کل خزدار کے اندر واقع ہوا ہے۔ تو اب یوں لگتا ہے کہ ایسا دشمن جو ہمارے اندر بھیس بدل کے پھر رہا ہے، ہماری صفوں کے اندر موجود ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جو ایسٹرن بارڈر کے اوپر دشمن ہے وہ ایٹ لیسٹ آئیڈینٹیفائڈ تو ہے نا،
اس کو ہم نے پھر نبٹ بھی لیا، اس کا ہم نے اس کی چالوں کا مؤثر انداز میں جواب بھی دیا. یہ کہ جو ہمارے اندر موجود ہے، جو چھپا ہوا ہے، اس کا تدارک کس طرح سے ہو؟ رمضان صاحب درست آپ نے فرمایا، جو دشمن آپ کا سامنے ہوتا ہے اسے تو آپ ہمیشہ باخبر رہتے ہیں اور اس سے ہر طرح آپ نپٹ لیتے ہیں جتنی آپ کی کیپیسٹی ہوتی ہے. جس طرح کہ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ مشرقی بارڈر پہ جس طرح انڈیا نے ہمارے ساتھ سلوک کیا، اس سے ہم نے بہت اچھے اور مؤثر انداز میں جواب دیا، جس کو کہ وہاں کے میڈیا نے بھی دیکھ لیا اور انٹرنیشنل، جیسے میرے بھائی نے کہا ابھی افریدی صاحب نے، کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور. لیکن اس وقت سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا ڈے ون سے، جو ہی 9/11 کے بعد ہمارے ملک میں یہ معاملہ طالبان والے اور افغانستان کے ساتھ ہوا، ہمیں ایک اس دشمن کے ساتھ بھی لڑنا پڑ رہا ہے جو ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہا، جو ہمارے ہر گلی محلے میں موجود ہے لیکن ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جہاں کہیں پہلے دیکھیں وہ لوگ یہاں تک گھس آئے تھے، لاہور تک، لاہور کے ہائی کورٹ کے گیٹ پہ بہت بڑا بم بلاسٹ ہو گیا تھا، جس میں میرا خیال ہے کم از کم 20-25 کے قریب تو ہمارے سپاہی جو اس کے پنجاب پولیس کے تھے ان کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہم نے یہاں سے اس آپریشن کو ایسا اچھے انداز سے کلین اپ کیا انٹیلیجنس بیس کے، اب کم از کم پنجاب کی حد تک تو ان کے لیے رسائی ناممکن بنا دی ہم نے. لیکن 2 صوبے جو ان کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں، جو ہمیں وہ دشمن جو ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن ہم ہی میں سے ہے اور خریدا ہوا ہے، انڈیا کا اور افغانستان میں کے ذریعے. انڈیا پلاننگ انڈیا اسرائیل کی ہے اور اعلی کار بن رہے ہیں اس میں یہ ہمارے بھائی افغانستان TTP والے اور BLA والے. ٹھیک ہے رضوان صاحب، یہ جو سیز فائر ہے اس کے حوالے سے بڑی مختلف اوپینین ہے پاکستان کے اندر اور پھر انڈیا کے اندر. انڈیا تو سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی 2 دن کی ہے، 4 دن کی ہے، 18 تک ہے، 20 دن تک ہے، یا کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے. یہ ابھی وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا سندور آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. تو یہ ایک طرح سے خطرہ تو منڈلا رہا ہے کہ دشمن جو ہے وہ بالکل اس بات کے اوپر نہیں آ رہا کہ جی سیز فائر ہو گیا، حالانکہ وہ خود ہی امریکہ کے پاس پہنچا، ٹرمپ کے پاس پہنچا کہ جی سیز فائر کروا دیا جائے. تو اس سے ہم کیا سمجھیں؟ کیا وہ ری آرگنائز ہو رہا ہے، وہ ایک اور حملے کی پلاننگ کر رہا ہے؟ اور پھر جب سیز فائر کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے جی ٹروپس واپس جائیں، آپ آہستہ آہستہ اپنے یعنی جو بارڈر کے اوپر آپ کے فورسز ہیں وہ پیچھے ہٹیں. ان کو پیچھے ہٹانا چاہ رہا ہے، جبکہ سندھ تاس کے حوالے سے اس کا جو پہلے دن سے موقف ہے کہ یہ معاہدہ میں نے معطل کر دیا ہے، اس کو وہ اس کی جو معطلی ہے یا اس کی جو سسپینشن ہے اس کو وہ ختم نہیں کر رہا. آج بھی 20% پانی اس نے روکا ہوا ہے اور پانی کے بہاؤ میں خاصی کمی ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. 2-3 چیزیں ہیں اس کے اندر. پہلی بات یہ کہ یہ جو نریندر مودی کی جانب سے پاکستان کے اوپر حملے کا خطرہ ہے، یہ بالکل آج بھی موجود ہے، اور یہ ایک زخمی شیر کی طرح کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا ہی کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ایک تھریٹ موجود ہے، اور یہ تو پاکستان کے خلاف جو تھریٹ ہے انڈیا کی جانب سے، یہ پہلے دن سے موجود ہے. تو یہ انڈیا کو بالکل آپ اس میں رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ انڈیا پاکستان کے اوپر اب حملہ نہیں کرے گا. حملہ بالکل وہ کر سکتا ہے، چانسز اس کے بالکل موجود ہے. اور سیکنڈ، یہ اس کی جانب سے یہ جو بڑکیں ماری جاتی ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے، کبھی یہ جاری ہے، کبھی وہ جاری ہے، کبھی ہم ادھر سے حملہ کریں گے، کبھی ادھر سے حملہ کریں گے. تو یہ اس کے اندر بالکل حقیقت ہے. اور تیسری بات یہ کہ اب یہ جو ان کے درمیان پاکستان انڈیا کے درمیان ایک سیز فائر ہوا ہے، تو دونوں جو اس وقت DGMO لیول کے جو مذاکرات ہیں، ڈائلاگ ہیں، وہ ہو رہے ہیں، اور دونوں کے درمیان یہ طے پا گیا ہے، جو میں آپ کو یہ اس بارے میں انفارمیشن دے رہا ہوں، دونوں کے درمیان یہ طے پا چکا ہے کہ 28 مئی تک، اس مہینے کی 28 تاریخ تک دونوں کی جو فوجیں ہیں، دونوں کی جو فورسز ہیں، وہ چلی جائیں گی پیس پوائنٹس کے اوپر. پیس پوائنٹ سے مراد یہ کہ اس پوائنٹ کے اوپر چلی جائیں گی جہاں انٹرنیشنلی ان کو پھر پیس پوائنٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور اس سے آگے پھر نہیں آئیں گی. تو اس کے بعد پھر یہ ڈائلاگ کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہوگا NSA لیول کا. تو اس کے اندر پھر یہ تمام کی تمام چیزیں آ جائیں گی، جس میں سنتاس کا معاہدہ بھی شامل ہوگا،
जिसके अंदर कश्मीर वाला मसला भी शामिल होगा, जिसके अंदर दहशतगर्दी का मसला भी शामिल होगा, जिसमें ये पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो जंग का माहौल है ये मसला भी सारे इसमें शामिल होंगे। और ख़ास तौर पर ये जो दहशतगर्दी की ये जो पाकिस्तान के अंदर दोबारा से एक नई लहर इंडिया की जानिब से नजर आई, और आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अभी कुछ देर पहले हुई उसके अंदर वाज़ेह तौर पर आज जो एलामिया निकला उसके अंदर एक जो चीज़ है बड़ी ज़बरदस्त है और उसको बड़ा हाईलाइट किया जाना चाहिए भी और वो की जा सकती है। इसमें वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि इंडिया अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए से, BLA के ज़रिए से, तालिबान के ज़रिए से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है। तो वो दो तरीकों से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है, एक तो सिंतास माहिदा या जंग करके हमला करके, दूसरा ये प्रॉक्सीज के जरिए से। आज उसको एलामिया के अंदर बाकायदा तौर पर एक्सेप्ट किया गया, माना गया और इसको हाईलाइट किया गया, इसकी निशानदेही की गई है जो बड़ा जबरदस्त है और इसको बड़ा अरसा पहले होना चाहिए था ताकि इंटरनेशनली भी इसको हाईलाइट किया जाए कि ये जो प्रॉक्सीज के जरिए से इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता है इसको भी रोका जाए। ठीक है मंसूर साहब, ये बहुत गैर मामूली डेवलपमेंट है। इससे पहले हमारी रियासती सतह पर हमने इंडिया को कभी ब्लेम नहीं किया कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर मुलविस है। अभी ये जो वॉरफेयर हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जिसे हम मारका हक कहते हैं, उसके बाद से हमारी रियासत ने और ख़ास तौर पर आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसने अपने एलामी का हिस्सा बनाया है। तो इससे हमें एक समत नज़र आती है, एक विल नज़र आती है कि अब हम इंडिया का उसी तरह से पीछा करेंगे जिस तरह से कि वो हमारे ऊपर नाजायज़ और नाहक और बेसलेस इल्ज़ामात लगाता है कि जी हमने उसके मुल्क के अंदर जो पहलगाम का वाक़या करवाया है। जी हाँ, ये तो लग तो यही रहा है कि जो एलामिया नज़र आ रहा है कि हम इस डायरेक्शन में जाने वाले। लेकिन आप देखें ना, हम पिछले कई सालों से जो भी बलूचिस्तान में होता है, चाहे गुलभूषण हो या कोई भी इस तरह के मामला हैं, तो हमारी फ़ौजी मिलिट्री क़यादत तो बरमला कहती है कि इसमें हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रॉ मलूस है और अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारी जो सफारती तौर पे कमियां हैं, इसमें वीकनेसेस हैं। वीकनेसेस ऐसे हैं कि देखें ना, पहलगाम का जब उनका वाक़या हुआ तो उसमें कोई 27 लोग मरे थे। हमारे खुशदार में जो वाक़या हुआ उसमें बच्चे शहीद हुए हैं। यानी हर इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती है, लेकिन बच्चे एक इनोसेंट लोग होते हैं, फरिश्ता सिफ्त होते हैं, तो वो शहीद हुए हैं और काफ़ी उसमें से ज़ख्मी हैं जो कि क्रिटिकल भी है। तो लेकिन आप देखें ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो अपना सफारत खाना होता है उसके अलावा हेड ऑफ द स्टेट से किसी से बयान नहीं आया, ना डोनाल्ड ट्रंप से आया है, ना रशियन प्रेसिडेंट से, ना मोहम्मद बिन। लेकिन पहलगाम पे अगर आप देखें तो आपको लग रहा होता कि पता नहीं क्या हो गया है कि कोई सारे हिंदुस्तान में कोई खुदा ना खास्ता कोई न्यूक्लियर बम हो गया है कि वहाँ से भी, वाइट हाउस से भी बयान आ रहे हैं हर जगह। ये देखें ना, फौजी काइनेटिक ऑपरेशन तो हमारी अफवाज कर सकती हैं और वो उन्होंने करके दिखाया है अपने आप को, लेकिन जो सफारती महाज पे है वो तो हमारी हुकूमत ने लड़ना होता है। वहाँ पे मैं कहता हूँ गैप्स की ज़रूरत है। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि जो मौजूदा सफारत खानी है ये अब कामयाब होगी, क्योंकि जिस तरह इन्होंने सफारती लेवल पे हमारी इस जंग पे हमें सही साबित किया इस पे कि हमें नाहक हमला किया जा रहा है और सारी दुनिया ने हमारा इस बात का माना। उनके साथ सिर्फ दो ममालिक थे, एक कहते हैं इजराइल और एक अफगानिस्तान भी किसी हद तक, लेकिन कुल-ए-आम उनके साथ सिर्फ इजराइल, जबकि पाकिस्तान के साथ तमाम ममालिक खड़े रहे और चाइना ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे आँच नहीं आने देंगे। तो अब होपफुली इंशाल्लाह ये जो सफारती गैप्स जो हमारे पिछले कई सालों से इसमें मसाइल नज़र आ रहे थे, ये जो मौजूदा वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार ये इसको फिल करेंगे और सफारती लेवल पे इसको। ठीक है लियाकत साहब, आज की जो बदलती हुई दुनिया है उसके अंदर ये बात बहुत अहम है कि आपके साथ कौन कौन से मुल्क खड़े हैं। ख़ास तौर पे अगर आपके साथ कुछ ताकतवर मुल्क खड़े हैं तो फिर आपकी आवाज़ के अंदर जान है और आपके बयानियों को जो है वो सही और सच समझा जाता है। हमने भी इंडिया की देखा देखी, इंडिया ने इस वक्त जो है वो 10 मुख्तलिफ टीमें बनाई हैं जिनको शशि थरूर जो है वो हेड करेंगी और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर वो जाएंगी, इंडिया का जो नैरेटिव है पाकिस्तान के हवाले से उसका प्रचार करेंगी। हमने भी एक टीम बनाई है जो कि मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करेगी, जिनमें नाम आ रहा है बिलावल भुट्टो का कि बिलावल भुट्टो उसको लीड करेंगे। हमारी जो टीम हमारे सामने आ रही है, आप क्या समझते हैं कि उसके अंदर इतनी कन्विंसिंग पावर है, उसके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो दुनिया को बतला सके
کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اندر پراکسی کھیل رہا ہے, پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں, اگرچہ ہمیں اس طرح سے پروپیگنڈا نہیں کرنا پڑے گا جس طرح سے کہ بھارت یا اس کی ٹیم جا کے کرے گی. ہمارے پاس تو صرف سچ ہے اور ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہے, ہم نے وہی سچ اور وہی ایویڈنس جو ہے وہ پوری دنیا کو جا کے دکھانی ہے. کیا کہیں گے شیخ صاحب؟ اس میں دیکھیں بڑی واضح طور پہ رات بھی کل بھی کہہ دیا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف کا رات انٹرویو چل رہا تھا تو انہوں نے کہا انڈیا نے تو سمپل الزام لگایا تھا, ہم الزام نہیں لگائیں گے, ہم الزام لگا رہے ہیں ساتھ ہم ثبوت بھی دیں گے. یقیناً ہمارے پاس کچھ ایسے شواہد موجود ہیں جہاں سے یہ ثابت کیا جا سکے گا کہ یہ جو پراکسی تھرو BLA ہو رہی ہے اس میں واضح طور پر انڈیا ملوث ہے, اور اس کے لیے جو ٹیم تیار کی جا رہی ہے, جہاں آپ کا اصل سوال ہے کہ آیا بلاول بھٹو چونکہ پہلے بھی جو PDM-1 کی جسے ہم کہتے تھے گورنمنٹ ہے, تو اس میں بھی یہ چونکہ سفارتی محاذ پہ وزارت خارجہ کے امور میں رہے ہیں, تو اب بھی میرا خیال ہے کہ ایک نوجوان ہے اور اس کو اگر مل جائے اس طرح کے لوگ جیسے شیری رحمان کا بھی نام آ رہا ہے, حنا ربانی خار کا بھی نام آ رہا ہے, تو یہ لوگ ہو جائیں اور ان کے ساتھ کم از کم مشاہد حسین سید جیسے لوگ جو منجے ہوئے کھلاڑی ہیں, فاطمی صاحب, ایسی ٹیم پہ مشتمل لوگ ہونے چاہیے. اس کو لیڈ بے شک وہ ایک سیاسی ان کے پاس مورا ہے بلاول بھٹو کا, وہ ضرور کھیلنا چاہیے, اسے جانا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تجربہ کار لوگ ہیں شیری رحمان, مشاہد حسین سید, فاطمی, ان کو ضرور شامل کرنا چاہیے تاکہ ہم, چونکہ یہ جو دور ہے نا شیخ صاحب, موجودہ دور میں اگر کہیں کہ میں اکیلا دنیا کے ساتھ لڑ لوں تو وہ ناممکن ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ ایک پورا ایک گروپ ہونا چاہیے جو آپ کو آواز کو حق اور سچ سمجھے, جس طرح کی آپ کی سابقہ یہ جو ابھی انڈیا کے ساتھ ہمارا تنازع ہوا, جنگ ہوئی, اس میں پوری دنیا نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم اس میں سرخرو بھی ہوئے ہیں. ایک بریک اور اس کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے ریزیوم کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. رضوان صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر جس طرح سے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں اور انڈیا پراکسی وار جو ہے وہ کھیل رہا ہے, افغانستان کا رول بہت اہم ہو گیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہیں وہ بھی افغانستان گئے, پھر افریقی مذاکرات ہوئے پاکستان, افغانستان اور چین کے بیچ میں, اور پھر ہم نے افغان جو وزیر خارجہ ہیں ان کو انڈیا جاتے دیکھا, ایران جاتے ہوئے دیکھا. تو افغانستان کیا سوچ رہا ہے؟ کیونکہ ہم تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہماری یہ کوشش ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ جو TTP اور افغانستان سے جو ملک جو کچھ عناصر ہیں وہ پاکستان کے اندر جو حملے کرتے ہیں, یہ سلسلہ رکنا چاہیے. تو اس ایلیمنٹ کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ اب وہ ان کا جو وزیر خارجہ ہے وہ مختلف ملکوں میں بھی جا رہا ہے, ان ملکوں میں بھی جا رہا ہے جو ہمارے ملک کے اندر پراکسی وار کھیل رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ بھی وہ مل رہا ہے. تو اصل بات کیا ہے, کس طرح سے اس معاملے کو سالو یا اسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی شیخ صاحب, یہ بالکل ایک جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے وہ تو کھلا ہوا ہے, اور یہ جب پہلگام کا واقعہ ہو گیا تھا اس کے بعد ہی کھل گیا تھا. لیکن پہلگام واقعے کا میں تھوڑا سا بتا دوں کہ پہلگام واقعے کے بارے میں آج بھی جو انڈین گورنمنٹ ہے, ان کی جو حکومت ہے, وہ آج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پہلگام واقعے کی تحقیقات ہو رہی ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں, اور انہوں نے پہلے ہی حملہ بھی کر دیا ہے, انہوں نے بدلہ بھی لے لیا, جنگ کر دی باقاعدہ, انہوں نے سب کچھ کر لیا, اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہو رہی ہیں. یہاں سے آپ اندازہ کریں ان کی عقل کا اور ان کی جہالت کا اور ان کی نالائکی اور نااہلی کا. اب آ جائیں, یہ جو ڈپلومیٹک فرنٹ کھلا ہے, یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ جو اس وقت ڈائنامکس ہیں بالکل بدل چکی ہیں, اور اس میں جہاں پر ڈیجیٹل لیول کے اوپر, پھر اس کے بعد ڈپلومیٹک لیول کے اوپر اس وقت یہ سارا محاذ کھلا ہے, کیونکہ میدان کے اندر جو فورسز نے کرنا تھا وہ تو کر کے دکھا دیا, پاکستان کی فوج نے تو کر کے دکھا دیا. اب ڈپلومیٹک فرنٹ کھلا ہے, اس میں آپ یہ انڈیا کی بھی دیکھیں, انڈیا کو بھی دیکھیں کہ انڈیا آج افغانستان کی سپورٹ حاصل کر کے یا ان کے ساتھ بات کر کے بڑا خوش ہو رہا ہے. تو آپ ان کی ڈپلومیسی کا یا ان کی سفارتکاری کا یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر یا اس ریجن کے اندر ان کی سٹینڈنگ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹرمپ ان کے اوپر جو ہے کبھی ٹریڈ وار لانچ کر دیتا ہے, کبھی نریندر مودی کو کچھ کہتا ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ایپل کمپنی اپنی فیکٹریاں نکال لے.
تو ٹرمپ تک جو ہے وہ ان کی مخالف میں ان کے خلاف بیان دے رہا ہے اور ان کی مخالفت میں کھڑا ہے. اور ان کی حالت یہ ہو گئی ہے, یہ انڈیا کی تمام پوری دنیا سے سپورٹ سے محروم ہونے کے بعد ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ افغانستان کے ساتھ بات کر کے بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, اور اس کو بھی اتنا ہائی لائٹ اور اس کی میڈیا کے اندر اتنی ہائپ کریٹ کرتے ہیں کہ جیسے کو بہت بڑی سپورٹ ہمیں مل گئی ہے. لیکن یہ پاکستان کی کانٹیکسٹ کے اندر اس لیے بڑی ضروری ہے, یہ سمجھنی بات بڑی ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ بالکل افغانستان لگتا ہے, اور یہاں سے انڈیا اپنے پراکسیز کے تھرو BLA طالبان وغیرہ کے تھرو پاکستان کے اندر کیونکہ کارروائیاں کرتا ہے. اسی وجہ سے پاکستان نے ایک جو کام کیا وہ بڑا زبردست کام کیا. پاکستان نے کیا کیا, پاکستان گیا چین کے اندر, اور چین کے اندر انہوں نے لا کے بٹھا دیا اس کو یہ جو افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی, وہاں پر انہوں نے ملاقات کی, وہاں پر ان کو پیکیجز دیے گئے, آفر کیے گئے ہیں, وہاں پر ان کو بتایا گیا کہ آپ اکنامک ترقی کے اندر آئیں, پروگریس کے اندر آئیں اور ملک کو آگے لے کر جائیں, اور اکنامکلی پاکستان اور چائنا جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے بجائے اس کے کہ آپ انڈیا کی طرف جائیں. تو یہ وہاں پر ان پاکستان چین نے مل کر افغانستان کو اچھی آفرز دی ہیں. اس وجہ سے یہ کم از کم یہاں تک تو ٹھیک ہے معاملہ, لیکن آگے ابھی یہ ڈپلومیٹک فرنٹ کھولا ہوا ہے, بہت ساری چیزیں ابھی آگے ڈیولپمنٹ ہونی ہے. منصور صاحب, یہ انڈیا کی جو سفارتکاری ہے یہ اس کا زوال ہے کیا ہے کہ وہ افغانستان جیسے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتا ہے؟ وہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو ایک عرصے سے وہاں پہ جو ہے وہ ایک جنگ جاری ہے, اس کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو کسی ملک نے ریکگنائز نہیں کیا ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کے بڑے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوں یا افغانستان کے ساتھ وہ اپنی پینگیں بڑھا رہا ہے, ایک دوسرا ایران لگتا ہے ہمیں خاموش بیٹھا ہے اور اس ساری جو کارروائی ہو رہی ہے اس ریجن کے اندر وہ اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. ابھی پتہ چلا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ ایران کا دورہ کرنے والے ہیں, تو ایران کا رول اس ساری صورتحال کے اندر, انڈو پاک ریلیشنز اور پھر افغانستان کا کردار, تو ایران کو آپ کہاں کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں؟ صحیح کہا آپ نے, ہندوستان کی سفارتکاری کا تو زوال ہے ہی, لیکن جہاں تک افغانستان کی بات ہے ان کے تعلقات, تو وہ تو صرف اس میں انٹرسٹڈ ہے جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی ان کو امداد بھی ٹرکوں میں بھیجی ہے کہ ان کو ہمارے خلاف استعمال کیا جائے. افغانستان کو انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ یا کوئی ایسے کبھی بھی نہیں دی کہ وہاں پہ کوئی کارخانے لگے ہوں یا انفراسٹرکچر ہو. چائنا تو اب یہ کر رہا ہے نا, افغانستان میں CPEC لے کے جا رہے ہیں, لیکن انڈیا نے ان کو ایک ٹیشو پیپر کی طرف ہمیشہ استعمال کیا ہے. ہاں, اس میں ہمیں ایران کے کردار کو, ایک کریٹیکل کردار ہے, اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ایران کیونکہ ہندوستان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور جو چابہار پورٹ ان کو دیا گیا ہے تو وہ اسی راستے سے افغانستان کو سارا مال جا رہا ہے. اور جو کہ بڑے ایک کریٹیکل ڈیولپمنٹ کل ہوئی ہے کہ جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں وہ چائنا جانے سے پہلے ایران چلے گئے, اور ایران پہ وہاں پہ ان کی گفت و شنید ہوئی, جو بھی بریفنگ بنتی تھی انہوں نے کی, اور اس کے بعد وہ چائنا گئے. اور جو ہندوستان اور افغانستان کے دونوں وزیر خارجوں کا رابطہ ہوا ہے اس میں بھی یہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ اس میں ایران کی انوالومنٹ ہے. اور ایران کیونکہ اب بالکل اینٹی عرب ہو گیا ہے ریسنٹلی, خصوصاً جو ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ تھا جو قطر اور UAE اور سعودی عرب کیا, اس پہ خامنہ کا خود ایک ٹویٹ آیا اور بیان آیا کہ ٹرمپ پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا, اور وہ ٹرمپ کے خلاف انہوں نے امریکہ کے. تو یہ ایک محاذ تو جیو پولیٹکس بن. اب یہ ہمارے وزارت خارجہ پہ ہے کہ انہوں نے کیسے اس محاذ کو ٹیکل کرنا ہے. فوج نے تو اپنا کام کر دیا ہے, اب وزارت خارجہ کے کندھوں پہ ساری رسپانسبلٹی. صحیح. لیاقت صاحب, یہ انڈین وارفیئر کے بعد جو ہے یا اس دوران پاکستان کی جو مختلف سیاسی جماعتیں تھیں ان کے آپ کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ حکومتی جتنی بھی جماعتیں تھیں وہ یکسو ہو گئیں, انہوں نے بہت سپورٹ کیا پاکستان آرمی کو اور اس کے سارے بازوؤں کو, جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے ملک کے اندر ایک جماعت ایسی تھی جو تذبذب کا شکار تھی, جو کہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ کس طرف جائے, اور اس کی جو اس وقت نیم سیاسی لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے کچھ اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے تھے کہ یہ تو پلانڈ ہے, ایسی کوئی جنگ نہیں ہونے والی, انہوں نے جنگ بھی ہمارے ہی خلاف لگا دی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ گریجولی جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ بھائی یہ تو بہت سیریس معاملہ ہو گیا ہے, پھر پریس ریلیز اور اس طرح سے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کی اسی رویے کی وجہ سے اسے نئی مکتی بانی کا بھی ہمارے جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر خطاب ملا. کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں, شروع میں جس طرح پوری دنیا میں یہ تھا کہ 2 نیوکلیئر سٹیٹس ہیں, ان کے درمیان جنگ نہیں ہونی,
وہ جو جس پرٹیکولر پارٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں پی ٹی آئی، تو وہ بھی اسی تذبذب میں تھی کہ شاید ایسا نہیں ہونے والا. لیکن اس سے پہلے یہاں اس ٹی وی ایک پروگرام میں اور اس سے پہلے ایک دو ٹی وی پروگرامز میں نے کھلا اظہار کیا تھا کہ اب کی بار انڈیا اس سٹیج پہ آ گیا ہوا کہ وہ یقیناً وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے، اور ایسا ہی ہوا. اور جو ہی اس سے پہلے ان کے بیانات، بلکہ وہ جو ایک دن یہاں پہ یہ بحث بھی ہو رہی تھی کہ یہ صنم جاوید نے جس طرح کے بیان دیے تھے کہ ملک میں تو آپ نے بڑے ویگو ڈالے بگا لیے ہیں، اب آپ کے بارڈر پہ بگانے کا وقت ہے، تو اس کو بڑی بری طرح سے پورا قومی لیول پہ اس کو بڑا کنڈیم کیا گیا تھا، جو کہ کیا بھی جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ وقت وہ تھا جہاں ہم نے پوری قوم نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہونا تھا، تبھی کامیابی ممکن تھی. تو وہاں جب واقعی جنگ سٹارٹ ہو گئی تو پھر ان کی لیڈرشپ کو احساس ہوا. حالانکہ ڈے ون سے جو ان کے چیئرمین تھے گوہر صاحب، ان کا تو بیان مطلب پازیٹیو ہی رہا ڈے ون سے، لیکن ان کی لیڈرشپ ڈیوائیڈڈ تھی. جو ہی جب جنگ سٹارٹ ہوئی تو پھر انہوں نے مطلب یہ بیان دیے کہ ہم مطلب اپنی فوج کے اپنی قوم کے ساتھ ہیں، ہم انڈیا کو کبھی بھی اپنی قوم کو نہیں چھوڑیں گے کہ ہم انڈیا کے ساتھ وہ مقابلے میں پیچھے. لہٰذا وہاں ان کی پذیر آئی. آپ کو پتا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ ہم تمام جماعتوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس نازک مرحلے پہ ہمیں ساتھ دیا. لیکن اس کے بعد جس طرح اب باتیں جا رہی ہیں، جس طرح جہاں جو خطاب ان کو دیا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی برا ہے، کم از کم اس جماعت کو سوچنا ہوگا اور اپنے کردار پہ غور کرنا ہوگا کہ ہمیں اگر اس ملک میں اس طرح اس جماعت سے جوڑا جا رہا ہے جو کہ انتہائی ایک گنونا کردار ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی ساکھ کو بہتر کرے اور ملکی اداروں کا اس نازک موقع پہ. رضوان صاحب، یہ اس کے اندر ہم جو پی ٹی آئی کی پالیٹکس ہے اس کے اندر شفٹ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم کبھی نہیں سنا تھا کہ جی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے. اب علی امین گنڈا پور کیا پوری قیادت یہ کہہ رہی ہے، کیا بیرسٹر گوہر، کیا علیم خان، کیا کہ جو ہے وہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اور تحریک لانچ کرنے والے ہیں. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ مجھے اس کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. تو آنے والے دنوں میں کیا ہم مذاکرات کا کھیل پھر سے دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے جس طرح سے پی ٹی آئی نکلا کرتی تھی شب خون مارنے کے لیے اسلام آباد پہ یا پھر پنجاب پہ، ویسے مناظر ویسے ویژولز ہمیں آنے والے دنوں میں پھر ملیں گے؟ شیخ صاحب، یہ عمران خان نے بھی اندر سے پیغام بھیجا ہے اور اس وقت پی ٹی آئی بھی یہ بات کر رہی ہے، علی امین گنڈا پور کی جانب سے، پھر بیرسٹر گوہر خان، یہ تمام لوگوں نے بات تو کی ہے. اور عمران خان تو ڈیالہ جیل سے ابھی جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ ان کا سامنے آیا اس کے اندر تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی خاطر، ملک کی خاطر اور انڈیا کو سبق سکھانے کی خاطر اور پاکستان کے اندر امن و امان کی خاطر، ملک کی مفاد کے اندر، یہ بڑا کلیئر کیٹیگوریکلی عمران خان نے اس پر بات کی. اور یہی جو نقطہ نظر ہے، یہی جو اوپینین رائے اور آگے جو ان کی اپروچ ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے. تو پی ٹی آئی بھی اس پہ بات کرنے میں، مذاکرات کرنے میں، ڈائلاگ کرنے میں، وہ اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طرح سے انگیج کرتی ہے، کیونکہ یہ ان کے درمیان ایک راؤنڈ تو ہو چکا ہے. اب اس میں گورنمنٹ اگر بھاگ جائے، گورنمنٹ اگر اس میں سے نکل جائے، گورنمنٹ اگر مطالبات ہی پورے نہ کریں، اور گورنمنٹ کے پاس پاور کا لیول یہ ہے کہ وہ عمران خان سے ملاقات بھی نہیں کروا سکتے اور کہتے ہیں کہ کروا دیں گے، بعد میں ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے یا ہمارا لیول کیا ہے، تو پھر اس قسم کے مذاکرات تو نہیں ہو سکتے. پھر ظاہری بات ہے جو ان کی جانب سے جو کہا جاتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، وہ پھر اس میں حق بجانے پہ. منصور صاحب، مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہو اور کیوں مذاکرات؟ حکومت کیوں مذاکرات کرے گی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ اس کے اوپر جو کیسز بنے ہوئے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، وہ تو خالصتاً اس کی بدنیتی، بددیانتی اس کے اندر شامل ہے، اور پھر توشہ خانہ جو کیس ہے وہ بھی کچھ اسی طرح سے ملتا جلتا ہے. تو کیا مذاکرات کے نتیجے میں وہ کیسز ختم کر رہے ہیں؟ کیا کروانا ہے؟ مذاکرات کیوں کیے جائیں اور ان کا ایجنڈا کیا ہو؟
دیکھیے جی، یہ جو شفٹ آیا ہے بالکل، یہ آپ کو نوٹ کیا ہوگا، یہ جو ابھی جنگ ہوئی ہے ہندوستان سے اس کے بعد آیا ہے اتنا شفٹ. پہلے جتنے بھی مذاکرات کی خبریں آتی تھی تو وہ پری کنڈیشنز ہوتی تھی. اس میں سب سے بڑا کنڈیشن یہ تھا کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اس کا ختم کرو، الیکشن کرائیں. اب کوئی ایسی کنڈیشن نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان کی جو ساری جو 2 سال پچھلے جو ان کی تحریک تھی یا جو پی ٹی آئی کی تحریک تھی، وہ پی ایم ایل این کے خلاف نہیں تھی، نہ پیپلز پارٹی کے خلاف، یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی، اور اسٹیبلشمنٹ جو آج کے موجودہ فیلڈ مارشل ہیں ان کے خلاف تھی. تو جب یہ اب یہ جنگ ہو گئی اور ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ پیک پہ ہو گئی ہے، جو سروے میں آ رہا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پاپولیرٹی ایوب خان کو ملی تھی وہی اب جنرل عاصم منیر کو ملی ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے جو ویژولز آئے ہیں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے، کہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور مطلب چینٹ کر رہے ہیں اور ایک ہیرو کے طور پہ ابھر آئے ہیں. اور جتنا وہ ٹینک پہ کھڑا ہو کے پرائم منسٹر کے ساتھ انہوں نے تقریر کی اور جس طرح ہندوستان کو پیغام دیا، تو اب یہ پی ٹی آئی کو تو یہ سمجھ آ گئی ہے نا کہ اب جو پی ٹی آئی کے پاس آپ دیکھیں نا کوئی گورننس ماڈل تو نہیں تھا نا، کوئی اس طرح ان کے پاس بزدار ماڈل تھا یا محمود خان اور ماڈل تھا یا گنڈاپور، کوئی گورننس ان کے پاس تو نیریٹو تھا نا مین. جو 2 سال سے ان کی اسٹریٹ پاور اگر ہم نے دیکھی تو نیریٹو پہ ہی لوگ نکلے ہیں کہ ہم نے امریکہ سے غلامی سے آزادی لینی ہے، ہمیں خود مختاری لینی. وہ فیلڈ مارشل صاحب نے کر کے دکھایا پریکٹیکلی کہ آزاد قومیں کیسے ہوتی ہیں اور ہندوستان کو کیسے جواب دیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے ان کا نیریٹو زمین دوز ہو گیا ہے. اب ان کو پتا ہے عمران خان صاحب کو، کیونکہ یہ فیلڈ مارشل تو آپ کو پتا ہے یہ تو تاحیات ہوتے ہیں، تو یہ تو بہت لمبی جیل ہو جائے گی ان کے لیے، مطلب اتنے سال جیل میں گزارنا مشکل ہو جائے گا. تو اب یہ ایگزٹ کے لیے راستہ اپنا رہے ہیں، لیکن اب ڈیل صرف اسی پہ ہوگی کہ کوئی باعزت راستہ ان کو دیا جائے تاکہ ان کے ووٹرز کو یہ بھی نہ لگے کہ بالکل انہوں نے کوئی نیچے ڈیل کر لی، یا یہ نہ لگے کہ بالکل یہ باہر چلا وہ جلا وطن ہوگا. اب یہی ہوگا. بہرحال اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو دیکھیں نا کس کرائسس میں ہوتے. 2 ہی بڑے کرائسس آئے ہیں پاکستان پہ. ایک ہے اکنامک کرائسس جو ملک ڈیفالٹ ہونے والا تھا، اس میں بھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا پی ٹی آئی. ایک ہے جنگ، وہ آپ نے خود بتایا جس طرح ان کا یوٹیوبر، ان کا سوشل میڈیا کیسے چلا. علیمہ خان باجی کے اپنے بیانات تھے کہ مودی آئے گا ان کو تپڑ مار کے چلا جائے گا اور یہ کچھ نہیں کہیں گے. تو ان جنگ میں بھی ساتھ نہیں دیا انہوں نے، اکنامک میں بھی ساتھ نہیں دیں گے. تو اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو کیا ضرورت ہے ان سے ہاتھ ملانے کی؟ بالکل سے ان سے مذاکرات کریں. لیاقت صاحب، مخصوص نشستوں کے کیس کا آج فیصلہ آیا اور اس کے بینچ کے اوپر جو اعتراضات کیے تھے سنی اتحاد مسلمین نے، جسے ہم پی ٹی آئی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر اس سے فائدہ ہونے والا ہے، تو وہ تو اعتراضات ختم ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ اس کیس سے بھی اس کو بڑی امیدیں ہیں پی ٹی آئی کو، مگر لگتا ہے کہ یہاں بھی اس کو ریلیف نہیں ملنے والا. دیکھیں، وہ افریدی صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ جنگ سے پہلے جو پاپولیرٹی تھی ایک جماعت کی تھی، ایک وقت کم ہے، ذرا جلدی. تو اب سوری اس کے بعد اب اس وقت جو ہے نا پاپولیرٹی کسی اور کے ہاتھ میں، لہٰذا مخصوص نشستیں تو ایک پرٹیکولر کیس ہے اور اس میں وہ اعتراضات بھی ختم ہو گئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہاں ان کو ریلیف ملے گا. وہ فیصلہ اسی طرح برقرار رہے گا جس طرح پہلے. بالکل صحیح. جس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. آپ تینوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ TV Today.com. دیکھنے کے ایک بار پھر بے حد شکریہ.